اللہ الرحمن الرحیم. افہام کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے. آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جناب محترم انجینئر سلیم صاحب موجود ہیں. آپ جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر ہیں. آئیے آج ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ رمضان کا مبارک مہینہ آ چکا ہے اور اب کچھ ہی دنوں میں عید بھی آ جائے گی، اور جس طرح ابھی ملک کے حالات ان دنوں چل رہے ہیں اور نفرت کا جو ایک پروپیگنڈا ہے جو عام ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کچھ بہت ہی متشدد واقعات رونما ہو رہے ہیں، تو ان حالات میں جماعت کے جو وابستگان ہیں، جو ہمارے متعلقین ہیں، ان کا کیا پروگرام ہونا چاہیے رمضان اور عید کے حوالے سے؟ تھوڑی رہنمائی فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام رفقاء اور ساتھیوں کو، بہنوں اور بھائیوں کو، اور ملت کے جو ہمارے حضرات جو بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، ان سب کو رمضان کی مبارکباد ہو. اور یہ رمضان ہم سب کے لیے جو ایک برکتیں لے کر آیا ہے کہ اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں اور روزے کی عبادت پورے شعور کے ساتھ اور پورے احتساب کے ساتھ کریں اور اپنے اندر تقوی پیدا کرنے کی ہم کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو اور زیادہ سے زیادہ ہم نیکی اور بھلائی کے کام اس مہینے میں کریں، قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں. ان تمام عبادتوں اور نیکیوں کے ساتھ ساتھ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اور ہمارا ہندوستانی سماج جس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اور مختلف دھرموں کے لوگ ہمارے ملک میں ہیں، اور اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. چاہے حالات جو بھی ہوں، ابھی تو حالات واقعی افسوسناک اور بہت ہی فکر مندی کے حالات ہیں، لیکن عام حالات میں بھی ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے، خاص طور سے رمضان کے اس مہینے کو ہم اس طرح سے استعمال کریں اور اپنی تربیت کے لیے اور اپنے گھر کے ماحول کو بنانے کے ساتھ ساتھ سماج میں اور برادران وطن میں بھی ایک اچھا ماحول بنانے کا یہ بہترین موقع ہم کو ملتا ہے. ایک بات تو یہ خیال رکھنے کی ہے کہ اس مہینے میں چونکہ ہم روزے سے رہتے ہیں اور روزے کی حالت میں کھانا پینا ہمارا دن میں کھانا پینا نہیں ہوتا، ہم بہت سی چیزوں سے ہم بچتے ہیں، برائیوں سے بچتے ہیں. تو روزے کی حالت میں ہمارا جو بیہیویئر ہے عام لوگوں کے ساتھ اور دنوں کے مقابلے میں اور زیادہ نرم ہو جانا چاہیے اور زیادہ ہم پولائٹ ہوں، لوگوں کا رسپیکٹ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملیں، خاص طور سے ہمارے برادران وطن کے ساتھ میل جول میں اس بات کا زیادہ خیال رکھیں کہ ان کا رسپیکٹ ہو اور ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. دوسرا ایک اصولی بات یہ کہ ہماری عبادتوں سے ہمارے برادران وطن کو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بہت سی علاقوں میں مسلم اور ہمارے دوسرے بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں اور رمضان کے مہینے میں خاص قسم کا ماحول ہوتا ہے، مسجد میں ایک خاص قسم کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور مسجد سے اعلانات بھی ہوتے ہیں اور صبح سحری کے وقت بھی کافی ایکٹیویٹی مسجد میں ہوتی ہیں. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے برادران وطن جو ہمارے آس پاس رہتے ہیں، قریب میں رہتے ہیں، ان کو اس مہینے میں ہماری عبادتوں سے اور ہماری چیزوں سے کوئی پریشانی اور کوئی ان کے آرام میں خلل پیدا نہ ہو. اس کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے جہاں تک ممکن ہو، اور پورا دھیان رکھیں اس بات کا کہ ہماری عبادت کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، ہماری عبادت کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے. اور دوسرا یہ کہ اس مہینے میں اور دنوں کے مقابلے میں ہمارے اندر نیکی کا جذبہ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے اور ہم لوگوں کے لیے لوگوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنے قریبی دوستوں رشتہ داروں کو افطار کے لیے بلاتے ہیں یا ان کے یہاں افطار پر جاتے ہیں.
تو ایسے حالات میں ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے برادران وطن کو جو ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے قریب میں رہتے ہیں، اس مہینے کی آمد کے موقع پر ان کو بھی اس خوشی میں ہم شریک کریں، اور آپ کے پڑوسیوں کو کبھی آپ افطار کے موقع پر اپنے ساتھ افطار میں شریک کریں اور ان کو اپنے گھر پر بلائیں، افطار کے وقت اپنے ساتھ ان کے افطار کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے بہت سے برادران وطن یہ خواہش رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مسجد کو دیکھنا چاہتے ہیں، مسجد میں کس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کے لیے بھی رمضان کے مہینے میں اگر کوئی خاص انتظام ہم مسجد میں کریں کہ وہ ہماری عبادت کو اور ہمارے اس پورے ماحول کو دیکھ سکیں اور ان کو بھی موقع دیں، اور مسجد میں بھی ان کو بلایا جا سکتا ہے، بلانا چاہیے بلکہ کبھی کبھی، اور ان کو مسجد سے متعارف کرانا چاہیے، مسجد کے اس پاکیزہ ماحول سے بھی ان کو روبرو کرانا چاہیے۔ تو اس طرح کا کوئی پروگرام رمضان میں ضرور بنانا چاہیے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ گھر پہ بلا کر بھی اور مسجد میں بھی ان کے ساتھ ہم افطار کریں، اور ان کو اس ماحول سے یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ہم یہ سب اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور اپنے کو ایک اچھا انسان بنانے کے لیے اور ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے، کہ تاکہ ہم اللہ کو راضی کریں۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندوں کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہو، بندوں کے ساتھ ہمارا رویہ اچھا ہو، ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ ہو۔ ایک اور بات جو اس میں ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے پڑوس میں برادران وطن غیر مسلم رہتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں اگر جب ان کو افطار پر کبھی کبھی بلائیں، لیکن آپ افطار کے موقع پر ان کے گھر پہ کچھ آپ افطار کی چیزیں بھجوا سکتے ہیں، اور ان کے یہاں جو چیزیں وہ کھا سکتے ہیں، پسند کر سکتے ہیں، وہ چیزیں بھجوانے کا ایک ماحول بننا چاہیے کہ ان کو لگے کہ بھئی آج کل ہمارے پڑوسی کے رمضان کا مہینہ ہے اور ان کے یہاں افطار سے یہ آیا ہے۔ بلکہ میں جہاں رہتا ہوں وہاں تو ہمارے گھر پر ہمارے برادران وطن جو ہیں وہ افطار تیار کر کے اور ہمارے گھر پر بھجواتے ہیں، اور یہ عمل بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو آدان پردان ہے اور یہ جو لین دین ہے اور لوگوں کو شریک کرنے کا، مجھے لگتا ہے یہ رمضان کے مہینے میں ایک موقع بھی ہوتا ہے، اور ایک اس موقع کو پوری طرح استعمال کرنا چاہیے کہ ہم اپنے برادران وطن کے ساتھ اچھے اور بہتر محبت کا ماحول پیدا کریں۔ اور یہ کہ جو برادران وطن ہمارے بہت غریب ہیں، مفلس ہیں، آس پاس رہتے ہیں، ان کا خاص طور سے خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس مہینے میں جیسے ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تو ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ ایک مسلمان آ رہا ہے اس کی تو مدد کی جا رہی ہے، لیکن ان کے پڑوس میں ایک غیر مسلم برسوں سے رہ رہا ہے اور اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا۔ تو ایسے حالات میں برادران وطن جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں، قریب رہتے ہیں، ان کو ان کی مدد کا اور ان کو تحفے دینے کا اور ان کی ہمت افزائی کرنے کا، اور ان کے لیے کچھ اگر بہت غریب ہیں تو ان کے لیے کچھ کھانا، کپڑا، کچھ تحفے وغیرہ، کھانے پینے کی چیزیں، اس کا انتظام خصوصی طور پر کرنا چاہیے۔ اور اس فقہی بحث میں نہیں الجھنا چاہیے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم ان پر خرچ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں، آپ اور کسی ذریعے سے کریے، اگر آپ کی جو بھی رائے ہو، لیکن ان کی مدد ہر حال میں ہونی چاہیے، ان کے ساتھ ان کو اس خوشی میں ضرور شریک کیا جانا چاہیے۔ تو یہ اس طرح کی مختلف ایکٹیویٹیز ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے کچھ اسٹیٹ سے ہم کو معلوم ہوا کہ خاص طور سے ایک اسٹیٹ سے ہم کو رپورٹ معلوم ہوا کہ وہ رمضان کی جو آخری جو طاق راتیں ہیں اس میں مختلف پروگرام ہوتے ہیں، اور مسجد میں لوگ عبادت کرتے ہیں، تو وہاں پر ہمارے ساتھیوں نے ایسا پروگرام بنایا کہ کچھ برادران وطن کو دعوت دی کہ آپ ہمارے ساتھ افطار سے لے کر سحری تک ان طاق راتوں میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ تو وہ افطار میں شریک ہوتے ہیں اور پوری مسجد میں نمازوں کے اوقات میں وہ وہاں موجود رہتے ہیں، اور اس کے بعد سحری تک وہ لوگ مختلف جو پروگرام مساجد میں چلتے ہیں اس کو بھی وہ آبزرو کرتے ہیں۔
تو یہ آپ دیکھیے کہ کتنا ضروری نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اس کے لیے تیار ہوں، لیکن ایسا تجربہ ہوا ہے اور وہاں لوگ شریک رہے ہیں، اور ایک مسجد میں 35 لوگ برادران وطن کے وہاں پوری رات ان راتوں میں شریک رہے ہیں. تو یہ ممکن ہے، اور ایسا نہیں ہے. ہمارے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، چاروں طرف نفرت ہے، لیکن اگر آپ اس طرح کی کوششیں کریں گے اور اس طرح کی کچھ پروگرام بنائیں گے اور ان کے ساتھ محبت اور خیرخواہی کا ایک فطری انداز میں اظہار کریں گے، یہ صرف دکھانے کے لیے نہیں یا صرف ایک اس کے لیے نہیں ہونا چاہیے، تو حالات بہتری کی طرف آئیں گے انشاءاللہ. تو رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہمارے لیے یہ موقع بھی دیتا ہے. پھر رمضان کے فوراً بعد عید کی خوشیوں میں ہم اپنے طور پر تو شریک رہتے ہی ہیں مسلمانوں کے ساتھ، لیکن جو برادران وطن ہیں ان کو بھی ان خوشیوں میں شریک کریں. اور جو غریب لوگ ہیں، جیسا میں نے عرض کیا، صدقۃ الفطر جو ہم خرچ کرتے ہیں اس کے بارے میں تو علماء کا کہنا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے آپ اپنے قریبی برادران وطن پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے اپنے پڑوسی کے ناطے اور اپنے قریبی لوگوں کے ناطے کہ ان کو ان خوشیوں میں شریک کریں. اور عید ملن کے کچھ پروگرام چھوٹے چھوٹے رکھیں آپ. اور ایک پروگرام تو وہ ہوتے ہیں جو جماعت کے نظم کے تحت ہوتے ہیں، اجتماعی ہوتے ہیں، اور اس میں جماعت کی طرف سے دعوت دی جاتی ہے اور سب لوگ جمع ہوتے ہیں. اس کا بھی بہت فائدہ ہے، وہ بھی کرنے چاہیے جگہ جگہ. اور مختلف مذاہب کے مذہبی لیڈروں کو بھی اس میں بلانا چاہیے. لیکن اس کے علاوہ کچھ پروگرام آپ کے گھر میں انفرادی طور پر بھی ہونے چاہیے کہ گھروں میں آپ چھوٹے چھوٹے گروپس کو عید کے موقع پر آپ دعوت دیں اور وہاں بلائیں، اور وہ ایک فطری عمل ہو. آپ کسی آفس میں کام کرتے ہیں یا کسی فیکٹری میں یا کہیں پر آپ کے کاروباری تعلقات ہیں، تو ان لوگوں کو آپ گھر پہ دعوت دیں اور ان کے لیے کچھ انتظام کریں. تو یہ جو موقع ہے عید کے موقع پر اس طرح کا ماحول اگر ہم بنائیں گے انشاءاللہ، تو اس سے جو ملک میں جو نفرت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس کو روکنے میں بھی بہت مدد ملے گی. اور اس کے علاوہ بھی یہ ہماری اسلامی اور ہماری دینی ذمہ داری بھی ہے، اور اخلاقی ایک مسلمان کے لیے اخلاقی تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے قریب کے ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور ہماری موجودگی سے ہمارے آس پاس کے لوگوں کو فائدہ پہنچے، راحت پہنچے، آرام پہنچے، اور ان کو کوئی تکلیف ہماری عبادتوں کی وجہ سے نہ ہو. اس کا پورا خیال رکھا جانا چاہیے. تو میری تمام رفقا سے، بہنوں اور بھائیوں سے اور جماعت کے جو ہمارے ساتھی ہیں ان سے یہی گزارش ہے کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں بھی یہ تو کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، آپ خود بھی بہت سے نئے نئے پروگرام ایسے سوچ سکتے ہیں جس سے اپنے برادران وطن کو خواتین کے پروگرام اسپیشل ہو سکتے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اپنے آس پاس کی غیر مسلم خواتین کو اپنے گھروں پر دعوت دیں، یا خواتین کے لیے الگ سے کچھ عید ملن کے پروگرام ہماری خواتین بھی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ وہاں ان کے لیے ملنے جلنے کا ایک طرح سے زیادہ اچھا موقع ہوتا ہے کہ مکس پروگرام رکھنے کے بجائے خواتین کے پروگرام الگ سے رکھیں جس میں برادران وطن کی جو خواتین ہیں ان کو ہم شریک کریں. تو اس طرح کے بہت سے پروگرام سوچے جا سکتے ہیں، اور چند پروگرام میں نے بتائے ہیں اشارتاً، اور کچھ تجربات جو ہمارے دوسرے کئی اسٹیٹس میں ہوئے ہیں اس کا میں نے ذکر کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی آپ نئے نئے پروگرام سوچیں اور ماحول کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں، اور اس کے ذریعے سے صحیح معنی میں اسلام کا ایک تعارف لوگوں کے سامنے آئے گا کہ ایک مسلمان کیسا بننا چاہتا ہے، اور ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں اللہ کی عبادت، بندگی اور روزہ اس سے کیا تبدیلی آتی ہے. اور پھر یہ جو ہمارا رویہ ہے یہ صرف رمضان تک محدود نہیں رہنا چاہیے. یہ جو ہمدردی کا رویہ، لوگوں کی مدد کا رویہ، برادران وطن کے ساتھ اچھے تعلقات کا یہ جو ماحول ہے، اس کو رمضان کے علاوہ عید کے بعد بھی مختلف چیزوں کے ذریعے اس ماحول کو جاری رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ ان قیمتی مشوروں اور رہنمائی کے لیے.
ناظرین آپ سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور افہام کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو